جی السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج کا ٹاپک ہے سکستھ ویو آف کووڈ 19. جیسے کہ کووڈ 19 2019 سے مرج ہوا چائنا سے، ووہان سے. تو اب اس میں کچھ مزید چیزیں دیکھنے میں آئی ہیں، ہم اس کو ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے آپ آؤٹ لائن دیکھ لو کہ آپ نے کس طرح لے کے چلنا ہے اس ٹاپک کو. پہلے ہم ڈسکس کریں گے کیا واقعی ہم ایک پینڈیمک کی طرف موو کر رہے ہیں. ہم اس کے بعد ویکسینیشن ڈیٹا پہ بات کریں گے، بینیفٹس آف ویکسینیشن پہ دیکھیں گے. دین NCOC کو دیکھیں گے کہ کیا اس کی کوئی بیچ میں ایسی پرفارمنس ہے جو کہ کافی اچھی ہے یا بری رہی ہے. PCR کا سٹیٹس کیا رہا ہے پاکستان میں، کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے ٹیسٹنگ ڈکلائن ہوئی ہے. اور سندھ جو ایک ہمارا بڑا صوبہ ہے، وہ اس میں نمبر آف کیسز زیادہ دیکھنے میں آئے ہیں. دین ہم کرنٹ ویریئنٹس دیکھیں گے کووڈ 19 کے، اور پاکستان میں جینیٹک سیکوینسنگ فیسلٹیز پہ بات کریں گے. اس کے علاوہ ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا پاکستان کے علاوہ بھی اس کے جو کیسز ہیں وہ کہیں اور بھی بڑھ رہے ہیں کسی اور کنٹریز میں بھی. اور جو میئرز ابھی تک لیے گئے ہیں ان پہ بات کریں گے. پلس ہم یہ ریکمنڈیشن دیں گے کہ جس کی وجہ سے کووڈ 19 کو روکا جا سکتا ہے. تو سب سے پہلے یہ ہے کہ جی ریالٹی یہی ہے کہ جو کیسز ہیں وہ کافی زیادہ بڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اگر ہم ایک ڈیٹا دیکھیں تو جون 28 میں پاکستان کے پاس ٹوٹل 333 ٹھیک ہے کنفرم کیسز، اور 21 جون میں یہ 113 تھے. اس کا مطلب یہ 3 گنا بڑھ گئے. ٹھیک ہے، ٹرپل ہو گئے. اور 14 جون کو یہ جو کیسز تھے یہ جسٹ 54 تھے. اٹ مینس کہ یہ جو ایک کویسچن ہے کہ کیا ہم سکس ویو کی طرف موو کر رہے ہیں، تو ہم کہیں گے یس وی آر موونگ، کیونکہ ہمارے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں. ویکسینیشن ڈیٹا کی بات کریں تو ہمارے پاس ٹوٹل جو ہے 85% جو ایلیجیبل پاپولیشن ہے پاکستان کی، جو کہ 12 سال سے زیادہ کی عمر کے ہیں، وہ فلی ویکسینیٹڈ ہیں. یہ ایک اچھا ڈیٹا ہے ہمارے پاس، اور یہ امپریسو نمبرز ہیں. بینیفٹ آف ویکسینیشن یہی ہے کہ یہ اس سے آپ کی ایک امیونٹی آپ ایکوائر کرتے ہو، اور ایک بیریئر ہے وائرس کے اگینسٹ. جب مطلب آپ النس کو کسی حد تک جو ہے وہ پریونٹ کر سکتے ہو. نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر جو ہے وہ پاکستان نے اس کو ایکٹیو کیا تھا، اس کو بنایا تھا. اور یہ بیسیکلی کووڈ 19 سے جس طرح سے ہم نکلے، جو لاسٹ ٹائم PTI کی گورنمنٹ تھی، اس میں NCOC نے کافی اچھا رول پلے کیا تھا. تو آپ اپنے پوائنٹ میں یہ بتا سکتے ہو کہ NCOC نے کافی اچھا رول پلے کیا. PCR کے سٹیٹس کی بات کریں تو یہ ڈکلائن ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، آگے جا کے ہم اس پہ بات کریں گے کہ یہ ٹیسٹنگ کیوں ڈکلائن ہو رہی ہے. تو جون 28 میں جو ٹیسٹ ہوئے ہیں 13,759 ٹیسٹ ہوئے ہیں، جس میں سے 12,752 جو ہیں وہ PCR ٹیسٹ تھے. تو اس میں ڈکلائن آ رہا ہے. تقریباً جتنے بھی ٹیسٹ ہیں وہ PCR بیسڈ ہی ہونے چاہیے، کیونکہ آپ وائرل لوڈ دیکھتے ہو، لیکن ایسا نہیں ہوا، اس میں سے کچھ کم ہو گئے. اب ڈکلائن ان ٹیسٹنگ ہوئی ہے، اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا ہے. تو اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کچھ لوگوں کو بخار ہے یا کھانسی آ رہی ہے، فلو ہے، تو وہ اس کو اگنور کر دیتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ہائی پرائس آف ٹیسٹ ہے، اور انفلیشن جس طرح ہے پاکستان میں، اور پوورٹی ہے، تو لوگ اس کو ٹیسٹ نہیں کرواتے. تیسرا جو ہے کہ گھروں میں ہی جو ہے ہوم ٹیسٹنگ ہو جاتی ہے، اور وہیں پہ PCR سے سیمپل لے کے کر لیا جاتا ہے. تو یہ اس کو رپورٹ ہی نہیں کیا جاتا، تو نیشنل ڈیٹا میں یہ ڈیٹا ہی نہیں جاتا. اور چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ گورنمنٹ ہمیشہ کی طرح جو ہے اتنی زیادہ اس کی طرف اٹینشن نہیں دے رہی، کیونکہ گورنمنٹ کا اس ٹائم جو ہے وہ ایک جو چینج ہے جس کی طرف اس کی اٹینشن ہے وہ انفلیشن ہے، اور جو ہمارے ملک میں جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی سچویشن ہے. تو اس وجہ سے جو باقی چیزیں ہیں، جیسے آپ کو اگر یاد ہو کہ جب کووڈ ایمرج ہوا تھا، تو جو باقی ڈیزیزز تھیں جیسے کہ ٹیوبرکلوسس، کینسر یا باقی چیزیں تھیں، ان کو ان کی طرف اٹینشن نہیں دی گئی تھی. تو یہ ایک فیکٹر ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ جو سندھ ہے اس میں ہائر نمبر آف کیسز ہیں، اور کراچی جو ہے اچھی خاصی پاپولیشن ہے، تو وہاں پہ پرٹیکولرلی وہاں پہ زیادہ کیسز دیکھنے میں آئے ہیں. کرنٹ ویریئنٹس جو ہیں کووڈ 19 کے، وہ BA4 اور BA5، یہ MCQs میں پوچھا جا سکتا ہے. یہ کرنٹ ویریئنٹس ہیں، اور کچھ ایویڈنس یہ شو کر رہے ہیں کہ یہ ایگزسٹنگ ویکسین کو جو ہے وہ ایویڈ کرتے ہیں. اٹ مینس کہ جو ویکسینیشن آپ پہلے کروا چکے ہو، وہ ویکسین اس کو کیپچر نہیں کر سکتی، کیونکہ ان کے جو ایکسٹرنل اسٹرکچر ہوتا ہے اس میں کافی چینجز آ جاتی ہیں، اور وہ آئیڈینٹیفائی نہیں ہوتا. جینیٹک سیکوینسنگ فیسلٹیز جو ہیں پاکستان میں اچھی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے اس کی جو کیسز ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے پاس فیسلٹیز اتنی اچھی نہیں ہے، تو ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ کس طرح کا جینیٹک میک اپ ہے جس کی بیس پہ ویکسین کو تیار کیا جا سکے. پہلے بھی ہم نے جو ویکسین ہے، زیادہ تر جو ویکسین ہم نے باہر سے امپورٹ ہی کی تھی، یہاں پہ پروڈکشن نہیں تھی ایز سچ.
ورلڈ وائڈ اگر ہم رائزنگ دیکھیں، صرف میں نے کہا صرف پاکستان میں نہیں ہے، تو کہاں پہ زیادہ ہیں؟ تو انڈیا میں بھی دیکھنے میں آئے ہیں، یورپین کنٹریز ہیں اور جو یو ایس ہے وہاں پہ بھی یہ کیسز زیادہ دیکھنے میں آئے ہیں۔ دین کچھ میئرز لیے گئے ہیں جو بہت بیسک میئر ہے کہ آپ نے ماسک جو ہے اس کو مینڈیٹری کر دیا ہے گورنمنٹ لیول پہ، کہ جو فلائٹس ہیں کیونکہ یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے انہوں نے ماسک مینڈیٹری کیا ہے، ٹرین میں، بسز میں، جو جس وے سے بھی آپ ٹرانسپورٹ یوز کرتے ہو اس سے کیا ہے۔ اگر ہم ریکمنڈیشنز کی بات کریں تو پہلی بات تو یہ ہے جی کہ آپ گھروں میں زیادہ انٹرمنگل نہ ہوں، ٹھیک ہے، تھوڑا فاصلہ رکھیں۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ فریش ایئر لیں، اس سے بھی آپ کی امیونٹی کافی بوسٹ اپ ہوتی ہے۔ پھر آپ ماسک ضرور پہنیں، جتنے بھی کلوز پلیسز خاص طور پہ ہیں، جب لوگ ایک دوسرے کے قریب قریب بیٹھے ہوتے ہیں، جیسے آپ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں یا کسی فیکٹری میں کام کر رہے ہیں، تو وہاں ماسک ضرور پہنیں۔ نمبر 4 ریکمنڈیشن آپ یہ دو گے کہ آپ نے ویکسینیشن کمپلیٹ کروانی ہے، جن لوگوں کی ہو چکی ہے اٹس گڈ، لیکن جو نہیں ہوئی تو وہ جو 2 ڈوزز ہیں وہ اس کو کمپلیٹ کریں گے۔ تو یہ تھا جی آپ کا آج کا ٹاپک، اس کو آؤٹ لائن دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے اس طرح سے اس کو تیار کیا ہے، اور پیپر میں جس طرح سے بھی کویسچن آئے گا آپ اس میں ویکسینیشن ڈیٹا بتا سکتے ہو، ویکسینیشن کی بینیفٹس بتا سکتے ہو، اپنے اسٹیٹسٹکس رکھ سکتے ہو کہ کیسز بڑھ رہے ہیں، ریکمنڈیشن دے سکتے ہو۔ تو یہ تھی آپ کا ٹاپک۔ تھینک یو سو مچ۔